روح افزا ذائقے اور خوشبو کے ساتھ ترقی اور فلاحی جذبے کی مثال۔ روح افزا مشروبات یعنی ڈرنکس کی دنیا کا بادشاہ، روح میں سمایا اور رگوں میں رواں دواں، ایک ایسا شربت جو صرف ایک ذائقہ نہیں بلکہ ایک ترقی کی کہانی ہے، جسے آج ملک ہمدرد کے نام سے جانتا ہے، جو ملک میں ہیلتھ سے ایجوکیشن کے میدان تک وقف ہے۔ یہی وجہ ہے ہر دن اور ہر سال نئے سنگ میل کے ساتھ 119 سال کی عمر میں بھی جوان ہے روح افزا۔ عام طور پر ہم صرف روح افزا کی سرخی اور خوشبو پر ہی اٹک کر رہ جاتے ہیں، مگر یہ شربت ایک ایسی ترقی کی راہ بنا جس نے یونانی دواؤں کی دکان کو ایک ادارہ اور صنعت بنا دیا، بلکہ فلاحی کاموں کا ایک ایسا سائبہ جس پر ہمدرد کا نام ہی اس کا کردار بن گیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ روح افزا کی بنیاد پر جس ادارے نے شباب و عروج پایا، اس کے منافع کا 85% حصہ آج ہیلتھ سے ایجوکیشن تک فلاحی کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے، جس نے ہمدرد کو ملک کی ترقی میں ایک اہم حصہ دار بنایا۔ اس ادارے کی کامیابی کی طویل داستان ہے، مگر جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو بات روح افزا سے ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ مشروبات کے اس بادشاہ نے ہمدرد کو فلاحی خدمات کا حوصلہ اور جذبہ دیا۔ آئیے بتاتے ہیں اور کب اور کیسے اس کا آغاز اور یہ نسخہ کس نے بنایا، اس کا سدا بہار لیبل کس نے دیا تھا، یہ نام اور کس طرح روح افزا نے ہمدرد کو بنایا فخر ہند، ایک ایسا شربت جو ایک تہذیب کا نام ہے، ڈرنکس کی دنیا میں ایورسٹ جیسا مقام کا حقدار بن چکا ہے، ہماری تہذیب و ثقافت اور روایت کا حصہ بن چکا ہے، یہ ہمارے اعصاب پر حاوی ہے۔ آج بھی اس کی خوشبو ماضی کی یادوں کے نہ جانے کتنے دریچے کھول دیتی ہے۔ بات ہمدرد کی۔ روح افزا چونکہ ہمدرد کی دین ہے، اس لیے ہمدرد کی کہانی بھی جاننی ضروری ہے۔ اس ادارے نے یوں تو یونانی دوائیوں کا کام شروع کیا تھا، لیکن اس کی پہچان یقیناً یہی روح افزا سے بنی۔ حکیم عبد المجید نے سب سے پہلے مسیح الملک حکیم اجمل خان کے قائم کردہ ہندوستانی دواخانے میں ملازمت کی تھی، جنہوں نے سال 1904 میں اپنے سسر رحیم بخش صاحب سے کچھ پیسے لے کر ہمدرد کی بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جڑی بوٹیوں کی تجارت اور دوائیں بنانا شروع کی، جس کے بعد یہ ایک تاریخ بن گئی۔ تقسیم کے باوجود روح افزا کا وجود رہا قائم، تقسیم ملک کے ہمدرد خاندان بھی بڑھ گئے۔ حکیم عبد المجید کے ایک بیٹے حکیم عبد الحمید نے ہندوستان کی سرزمین کو بسیرا بنایا، جبکہ دوسرے بیٹے حکیم محمد سعید نے پاکستان کا رخ کیا، جہاں کراچی میں 2 خستہ حال کمروں سے ہمدرد پاکستان کا آغاز کیا۔ لیکن یہ روح افزا کا جادو تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں بھی ہمدرد ایک پہاڑ کی طرح مانند کھڑا ہو گیا۔ آج پاکستانی روح افزا کا عالمی بازار پر قبضہ ہے، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں اس کی اجارہ داری ہے۔ ہندوستان میں اس مشروب کو ہمدرد لیبارٹریز میں تیار کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شربت ہمدرد لیبارٹریز میں تیار ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اس کی تیسری شاخ 1953 میں قائم کی گئی تھی۔ اس کے بعد 1982 میں حکیم یوسف ہارون بھویا نے ہمدرد پاکستان کے چیئرمین حکیم محمد سعید کی اجازت سے ہمدرد بنگلہ دیش کی ذمہ داری سنبھالی اور انہیں ہمدرد کے ٹریڈ مارک کے استعمال کی اجازت دی۔ دائیں سے بانی ہمدرد حکیم عبد الحمید، ان کے صاحبزادے حکیم عبد الحمید اور حکیم محمد سعید روح افزا کے نسخے ذات تھے۔ حکیم استاد حسن خان۔ روح افزا پر ہمدرد کی مہر ضرور ہے، لیکن اس کا نسخہ کب اور کس نے تیار کیا، اس کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ دراصل حکیم عبد المجید کے ہمدردانہ دواخانے میں ایک دوا ساز حکیم استاد حسن خان بھی تھے، جن کا تعلق اتر پردیش کے سہارنپور سے تھا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے روح افزا کا پہلا نسخہ ترتیب دیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ ہجرت کر کے کراچی چلے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمدرد دواخانے کے بانی چاہتے تھے کہ پھلوں، پھولوں اور جڑی بوٹیوں کو ملا کر ایک ایسا بے نظیر و بے مثال شربت تیار کیا جائے جو ذائقے اور تاثیر میں اپنی مثال آپ ہو، جسے بچے سے بوڑھے تک ہر مزاج کا شخص استعمال کر سکے۔ اس کے بعد روح افزا کی تیاری پر کام شروع ہوا۔ حکیم استاد حسن خان نے اپنی تمام حکمت اور خاص جڑی بوٹیوں کا تجربہ روح افزا کے نسخے و ترکیب میں سمو دیا۔ آج صرف روح افزا کی تیاری پر ہی ان کو استاد کے لقب سے نوازا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ اس شخص گمنامی کی زندگی بسر کر گیا۔ اتنا ضرور ہے کہ ہمدرد وقف دواخانہ و لیبارٹری کی ویب سائٹ پر ان کا تعارف بحیثیت روح افزا کے پہلے نسخے ساز کی حیثیت سے درج ہے۔ اگر بات کرتے ہیں اس سرخ شربت اعظم کے نام کی، تو خوشنودی گلزار نسیم نامی کتاب میں ایک کردار تھا روح افزا۔ یہ نام اسی کتاب سے لیا گیا تھا۔ یہ کتاب پنڈت دیا شنکر نسیم لکھنوی نے لکھی تھی۔
مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی وہ مثنوی جس نے انہیں حیات جاوید عطا کی، اور یہی وہ مثنوی ہے جسے لکھنؤ کے دبستان شاعری کی پہلی طویل نظم کا شرف حاصل ہے۔ روح افزا کی بوتل پر اس کا پھل دار لیبل کی بھی ایک شان رہی۔ حالانکہ اس دور میں پرنٹنگ کا معیار لیتھونک محدود تھا، مگر روح افزا کی بوتل پر اس دور میں بھی لیبل رنگین تھا، جو کیلی گرافی مرزا انور احمد کے فن کا نمونہ تھا، جو دہلی لیتھو پریس میں کیلی گرافر تھا۔ اس کے زمانے میں بوتل پر نظر آنے والا لیبل ممبئی سے چھپ کر آتا تھا، جو آج بھی بوتل پر برقرار ہے۔